بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبوت کی شہرت کے وقت نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اہل قریش کے ظلم و ستم زیادہ ہو گئے تھے۔ اس وقت ایک یہودی بڑا عقل مند تھا اور مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ وہ زیادہ تر توراat کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن توراat میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور نام مبارک دیکھا تو غصے میں آ کر کینچی سے اس صفت اور نام مبارک کو کاٹ دیا۔ پھر اپنے معمول کے مطابق توراat پڑھنا شروع کر دیا تو دیکھا اسی مقام پر دوبارہ نام مبارک موجود ہے۔ پھر نام کو کاٹنے لگا کہ فوراً ایک غیب سے آواز آئی کہ اے شخص، اگر تو 1000 بار بھی صفت اور نام مبارک مٹانے کی کوشش کرے گا تو ناکام رہے گا۔ تب یہودی ڈرا اور جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول خدا ہیں۔ اسی وقت وہ مدینہ منورہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور سچا مسلمان ہو گیا۔ دوسرا معجزہ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم عیسیٰ کو دعوت اسلام دی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ تو مٹی کی چڑیاں بنا کر پھونک مارتے تو وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ جاتی۔ اگر آپ بھی ہم کو ایسا معجزہ دکھائیں تو ہم لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی سی خاک اٹھا کر چڑیا کی صورت بنا کر بسم اللہ پڑھ کر پھونک ماری تو خدا کے حکم سے وہ زندہ ہو کر اڑ گئی۔ جب کسی شخص کے چہرے پر یا بکری کے تھنوں پر ورم ہو جاتا تو لوگ اسے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آتے اور وہ اپنے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈال کر اپنے سر پر ملتے اور فرماتے بسم اللہ علی سریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر وہ ہاتھ ورم کی جگہ پر مل دیتے تو ورم فوراً اتر جاتا۔ سفر ہجرت کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ معبد رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچے اور ان سے کھانے کے لیے گوشت یا کچھ کھجوریں خریدنا چاہیں تو ان کے پاس یہ دونوں چیزیں نہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ان کے خیمے میں پڑی، ایک کمزور دبلی سوکھی ہوئی بکری پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ بکری یہاں کیوں ہے؟ حضرت معبد نے جواب دیا لاغر اور کمزور ہونے کی وجہ سے یہ ریوڑ سے پیچھے رہ گئی ہے اور یہ چل پھر بھی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دو لوں؟ تو انہوں نے اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دودھ دویا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔